بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے پروگراموں کے سلسلے میں سورۃ السجدہ کی آیات 10 تا 30 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر گزشتہ 6 پروگراموں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ آج کی اس نشست میں ان پروگراموں کے چیدہ مضامین کا ترتیب وار خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پہلے پروگرام میں آیت نمبر 10 تا 12 میں منکرین قیامت اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکار کا ذکر ہوا تھا۔ منکرین بعث بعد الموت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا واقعی جب ہم مر کپ کر مٹی میں رل مل جائیں گے تو دوبارہ نئے طور پر پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ اصل میں یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، حالانکہ ان سب پر ملک الموت مقرر ہے جو ان کی جانوں کو قبض کرتا ہے۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر یہ سب اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سو ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ لیکن وہاں سے دوبارہ واپسی ممکن نہیں، کیونکہ خلاف قانون ہے۔ دوسرے پروگرام میں آیات 13 تا 15 میں فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت دیتے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی ہے کہ جہنم کو ضرور بے ضرور جنات اور انسانوں سے بھر دیا جائے گا جہاں وہ اکٹھے ہوں گے۔ لہٰذا ان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، اب اس کا مزہ چکھ لو۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا اور ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ تیسرے پروگرام میں آیات 16 تا 19 میں مومنوں کی صفات کا ذکر ہوا تھا کہ وہ راتوں کو اپنے خوابگاہوں سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے اور امید باندھتے ہوئے یعنی خوف و طمع کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تہجد کی نمازوں کے علاوہ فرض و واجبات اور سنت و نوافل کی پابندی کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان عطا فرمائیں گے جو اس وقت پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا مومن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن جنت میں جائیں گے اور نافرمانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ چوتھے پروگرام میں آیت نمبر 20 تا 22 میں دوزخ والوں کی کیفیت کا ذکر ہوا تھا کہ وہ جب بھی دوزخ سے نکلنے کا ارادہ اور کوشش کریں گے وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھ لو جس کو تم جٹلاتے تھے۔ پھر ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ ان کو قریب کے عذاب یعنی دنیاوی مصائب تکلیف دے کر رجوع کرنے کے لیے ڈرا کر مہلت دی جائے گی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے رب کی آیات یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے روگردانی کرے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں۔ پانچویں پروگرام میں آیت نمبر 23 تا 26 میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر ہوا تھا، اور ساتھ ہی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید دینے کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ اس کے ملنے میں کچھ شک نہ کیجیے۔ یہ دراصل آپ کے ذریعے امت کو ہدایت دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنانے کا ذکر ہوا تھا، اور بنی اسرائیل میں پیشوا بنائے جانے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت دینے کی بات ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس راہ میں بہت سی تکلیف اور مشکلات برداشت کی تھی اور انہیں صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں کو اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ان سے پہلے کتنی قومیں اور امتیں ہلاک ہو چکی ہیں؟ حالانکہ یہ لوگ ان کے رہنے سہنے کی جگہوں میں چھلتے پھرتے اور ان پر سے گزرتے ہیں۔ اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یہ کیا لوگ سنتے نہیں؟ چھٹے اور آخری پروگرام میں آیت نمبر 27 تا 30 میں انسان کی موت کے بعد زندہ ہونے کی زندہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے اس نشانی کا ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوکھی زمین کی طرف پانی کو روانہ فرماتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی نکال لیتے ہیں جس میں سے یہ لوگ خود اور ان کی مویشی کھاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فتح یعنی فیصلے کا دن کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ فتح کے دن کا ایمان ان کافروں کے لیے کوئی نفع نہیں دے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ سو آپ ان سے فی الحال اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی لاشعوری طور پر عذاب الہی کے
منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔